اچھا، ان لوگ دیکھیں جماعت مخالفین میں سب سے بڑی جو جماعت ہے، سب سے جو بڑی جماعت ہے عقائد میں، وہ کون ہے؟ اشاعرہ کی ہے۔ عالم اسلام میں سب سے ہمیشہ اکثریت کن کی رہی؟ اشاعرہ کی۔ اور جو ماتریدیہ ہیں ہندو پاکستان میں، یہ بھی اشاعرہ ہی کتابیں ہیں۔ کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ماتریدیہ کی اپنی کوئی کلام نہیں ہے، کلام ان کے کتب کلامیہ ہے، کتب عقائد ہیں، لیکن وہ اکثر مطالب انہوں نے نقل کیا کن سے؟ اشاعرہ سے۔ کچھ مسائل میں ان کا اختلاف ہے، جزئی مسائل اختلاف ہے، اور خود ابو الحسن ماتریدی جو تھے، نہیں ابو منصور ماتریدی، یہ اور ماتریدیہ کے اکثر بڑے علماء جو تھے یہ سب ماوراء النہر کے ہیں، یعنی ازبکستان سائڈ کے، سمرقند و بخارا کے سائڈ کے۔ وہ وہاں پہ اتنا معتزلہ لوگ نہیں ہوتے تھے اور اہل حدیث نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کو ابو منصور ماتریدی کو استدلال کرنے کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ جس ماحول میں رہتا تھا وہ مناظروں کا ماحول نہیں تھا، مختلف عقائد وہاں پہ کے لوگ نہیں تھے وہاں پر، تو اس کے کتابوں میں اتنا استدلال نہیں ہے۔ بالعکس ابو الحسن اشعری جو ہیں وہ بغداد میں رہتے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے، وہاں پہ تو سب علم کا مرکز تھا، سب طوائف وہاں پہ موجود ہیں، وہاں پہ شیعہ ہیں، وہاں پہ معتزلہ ہیں، وہاں پہ جہمیہ ہیں، وہاں پہ اہل حدیث ہیں۔ تو ان کے کتب ابو الحسن اشعری کے کتاب میں استدلال دلائل بہت ہیں، مناظرے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اور ان کے تابعین بہت زیادہ ہیں ابو الحسن اشعری کے۔ تو ماتریدیہ والے اپنے کلام، اپنے عقائد اور ان کے استدلالات کنہیں سے لیتے ہیں؟ وہ اشاعرہ کی کتب سے لیتے ہیں۔ اور بالاساس یہ جو ماتریدی جو علماء ہیں یہ ابو حنیفہ کے پیروکار مقلد علماء تھے، مفتی تھے یہ لوگ، اور ان کو عقائد اور علم کلام پہ اتنا عبور نہیں تھا، اس لیے یہ لوگ اہل اجتہاد تھے، اہل فتویٰ تھے، اہل فروعات تھے، تو ان کے یہ اپنے عقائد انہی سے لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقائد میں اکثر مسائل میں ماتریدیہ تابع ہیں کس کے؟ ابو الحسن اشعری کے اور اشاعرہ کے۔ اچھا، یہ کتاب ہے غیاث الامم، جناب امام الحرمین ابو المعانی الجوینی، متوفى سنہ 478۔ ان کو امام الحرمین اس لیے کہا جاتا ہے، یہ نیشابور میں رہتے تھے، اپنے زمانے میں شافعیہ کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ اشاعرہ کی بھی سب سے بڑے متکلم تھے اپنے زمانے میں۔ تو ان کے زمانے میں نیشابور میں کوئی جھگڑا ہوا تھا ان کے درمیان، اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان، تو یہ نیشابور کو چھوڑ کے کچھ عرصے کے لیے مکہ اور مدینہ گئے تھے، وہاں پہ تدریس کرتے تھے، فتوے وغیرہ دیتے تھے، تو اس لیے ان کو امام الحرمین کہا گیا ہے، یہ لقب ہے ان کا، اور ان کی بڑی عزت ہے ابو المعانی الجوینی کی۔ ان کے کتب تراجم میں دیکھیں، کتب تواریخ میں دیکھیں، بہت اس کی علماء نے اس کا احترام کیا ہے۔ اچھا، غیاث الامم، چاپ دار الدعوہ، یہاں پہ وہ صفحہ نمبر 54 میں وہ نقل کر دیں، وہ اقرب المذاہب مرتضاہ القاضی ابو بکر، فرماتے ہیں قاضی ابو بکر باقلانی، وہ بھی اشاعرہ کے علماء میں سے ہیں، یہ سب سے بہترین مذہب یہی ہے، قاضی ابو بکر باقلانی کی ہیں، وہو المنقول عن شیخنا ابو الحسن، اور یہی منقول ہے کن سے؟ ابو الحسن اشعری سے، وهو ان الامامة تثبت بمبايعة رجل واحد من اہل العقد، کہ امامت صرف ایک شخص کی بیعت سے، ایک شخص، نہ الیکشن ہے، کچھ بھی نہیں بھائی، کوئی جمہوریت نہیں ہے، کوئی اختیار، یہ کہتے ہیں امامت اختیار سے ہے، کس کی اختیار؟ امت کی اختیار نہیں، امت کی اغلبیت کی اختیار نہیں، امت کے ایک علاقے کے اغلبیت، اکثریت، ان کے اختیار نہیں، ایک شخص دوسرے شخص سے بیعت کریں کہ آپ ہمارے خلیفہ، تو وہ امام بن جاتا ہے زبردستی۔ رجل واحد، ایک شخص بیعت کرے دوسرے کے ساتھ، وہ امام بن جاتا ہے، ختم بات۔ ہاں، اتنا آسان طریقہ امامت بننے کا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر نہیں ہے، یہ کام جو ہر دو آنے کے مولوی کو میسر ہے،